السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ میں سے اکثر لوگوں کو معلوم ہوگا کل جو واقعہ ہوا لاہور میں کہ خاتون نے ایک لباس پہنا ہوا تھا جس پر عربی زبان میں ہمارے پاکستانیوں کی ایک محبوب غذا کا نام لکھا ہوا تھا جو کہ ہے حلوہ۔ تو قوم نے اس حلوے کی بے حرمتی کو برداشت نہیں کیا اور اس عورت کو مارنے پہ، پیٹنے پہ اور قتل کرنے کے در پہ ہو گئی، اور ایک بار پھر ثابت کر دیا کہ ہماری قوم ایک ذہنی مریض بن چکی ہے جو بغیر سوچے سمجھے، بغیر کسی بات پہ غور و فکر کیے، بغیر کسی تحقیق کے جو اس کو سمجھ میں آئے اس کے پیچھے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس عورت کی زندگی بچ گئی، ورنہ اس سے پہلے سیالکوٹ میں، میاں چنو میں جو کچھ ہمارے ہاں کے لوگ کر چکے ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں، اور ثابت کیا اس قوم نے ایک دفعہ پھر کہ اب ہم قوم نہیں رہے بلکہ ہم لوگوں کا ایک مجمع بن چکے ہیں۔ اور ایک بار پھر پہلے کی طرح دوبارہ اس پورے واقعے کا رخ جو ہے وہ اسلام کی طرف پھیر دیا گیا، اور سارا بوجھ، سارا قصور علماء کا بتایا جا رہا ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر اس ملک کو علماء کے ہاتھ میں آپ دیں، اس ملک کی تعمیر آپ اسلام کی بنیادوں پہ کریں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں آئے گا، کیونکہ ہمارے سامنے تو سیرت میں سے کئی واقعات ہیں کہ جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سے یا کسی شخص سے کوئی ایسا کام ہوا، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تحقیق نہیں کرا لی، وہ ثابت نہیں ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سزا نہیں دی۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے حاطب بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ کا واقعہ سنا ہوگا کہ حاطب بن ابی بلتہ نے فتح مکہ کے وقت مکے والوں کی طرف خط لکھ کے ان کو اطلاع دینے کی کوشش کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف پیش قدمی کرنے والے ہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش قدمی کو خفیہ رکھنا چاہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع کر دی کہ حاطب بن ابی بلتہ نے اس طرح خط لکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کو بھیجا، وہ خط وہاں سے برآمد کر لائے راستے سے ایک عورت کے پاس سے، اور پھر حاطب بن ابی بلتہ کو بلا لیا گیا۔ اب خط بھی موجود ہے، خط لکھنے والا بھی موجود ہے، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب سے پوچھا، حاطب یہ بتائیے کہ آپ نے یہ خط کیوں لکھا؟ وہاں پہ عمر بن خطاب بھی کھڑے ہیں رضی اللہ عنہ، اور صحابہ بھی کھڑے ہیں، اور سب تیار ہیں کہ کس طریقے سے حاطب بن ابی بلتہ کو سزا دی جائے، کیونکہ حاطب بن ابی بلتہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو راز تھا اس مشن کو سیکریٹ رکھنے کا، وہ فاش کر دیا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب بن ابی بلتہ سے پوچھا، حاطب خط کیوں لکھا؟ تو حاطب بن ابی بلتہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس بات پہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے، کامیابی ہماری ہوگی، لیکن یہ خط میں نے صرف اس لیے لکھا کہ مکے والوں کی مجھے کچھ ہمدردی حاصل ہو جائیں، اور جب ہم مکے کی طرف جائیں تو مکے والے، میرا وہاں کوئی حلیف نہیں ہے، وہ میرے مال کا، میری جائیداد کا، میرے رشتہ داروں کا تحفظ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سن لی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب رضی اللہ عنہ کو معاف کر دیا۔ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری ایک بہن جس نے عربی زبان میں حلوہ لکھا ہوا تھا اس کے کپڑوں پہ، جس کا معنی ہوتا ہے سویٹ، نائس، جو بھی آپ معنی کہہ لیجئے، وہ پہنی ہوئی ہے، اور ہماری قوم آپے سے باہر ہو گئی، جس سے ہماری قوم کی جہالت کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ایک طرف تو اسلام سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ کوئی کسی بھی قسم کی گستاخی برداشت کرنے کو تیار نہیں اگر کوئی اور کر لے، لیکن وہی گستاخی اگر ہم خود کر رہے ہوں، نمازیں ہم نہ پڑھ رہے ہوں، جھوٹ ہم بول رہے ہوں، ڈاکے ہم مار رہے ہوں، دوسروں کا مال ہم کھا رہے ہوں، دھوکے ہم دے رہے ہوں، تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہی قرآن کی آیات اور یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک، ان کا درود شریف کی چادریں ہم قبروں پہ چڑھاتے رہتے ہیں، لوگ اس کو اوڑھتے ہیں، جبکہ یہ آیات اور یہ درود اس لیے نازل نہیں ہوئے، یہ قرآنی آیات پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کے لیے نازل ہوئی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم درود پڑھتے ہیں نا، تو اس بات کا اظہار ہوتا ہے کہ ہم آپ کی ذات سے محبت، آپ کی سنتوں سے محبت اور آپ کی سنتوں پر عمل کرنے والے ہیں، جبکہ ہمارا حال دیکھیں تو دور دور تک آپ کو ایسا نظر نہیں آئے گا۔ تبھی جہالت ختم ہوگی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ وہ ایک عورت جس کا کوئی قصور بھی نہیں، جس نے وہ لباس پہنا صرف آؤٹ آف فیشن، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بے پردہ ہونا چاہیے، اس کو نہیں بے پردہ ہونا چاہیے تھا، اس کو پردہ کرنا چاہیے تھا ایک اچھے مسلمان کی طرح، لیکن اگر اس نے وہ لباس پہنا تو اس بیچاری کو معذرت کرنی پڑ گئی، اس کو معافی مانگنی پڑ گئی، کہ ایسا نہ ہو کہ اس ملک کے اندر جو مجمع رہتا ہے، جو جہلا رہتے ہیں، جو بدتمیز لوگ رہتے ہیں، سر راہ کہ میرے ساتھ کوئی زیادتی نہ کر دیں، کوئی مجھے گالی نہ دے دے، کوئی میرے گھر والوں کو برا بھلا نہ کہہ دے، یہ تو اور سمجھ لیے کہ ہمارے اوپر، اور ایک طریقے سے اس نے تو معافی مانگی لیکن ہمارے لیے ہمارا سر شرم سے اور جھک گیا کہ ہم ایک انسان کو معاف بھی نہیں کرتے۔ پہلے تو غلطی ہماری، پھر اس بیچاری کی کو معذرت کرنی پڑی کہ پھر کوئی بیوقوف آدمی نکلے اور مجھے کوئی نقصان پہنچا۔ تو اللہ کے واسطے اسلام کو سمجھیں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھیں۔ ابھی کل میں نے ایک جگہ پڑھا کہ ایک نوجوان جو ہے وہ 4 سال سے شادی کا ایک وظیفہ پڑھا تھا کہ میری کسی طرح شادی ہو جائے، کسی نے اس کو وظیفہ بتایا تھا عربی زبان میں، اور 4 سال بعد اس کو پتہ چلا یہ تو کسی عرب ملک کا قومی ترانہ ہے۔ آپ حال دیکھیں ہمارا،
پلیز اس قرآن کو سمجھیں، اسلامی تعلیمات کو سمجھیں، عربک لینگویج کو سمجھیں، اور پھر بھی کچھ بھی نہ سمجھیں تو اگر کسی شخص کو کوئی ایسی چیز کرتے دیکھیں جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، آپ کو غلط لگ رہی ہے، تو خدا را تحقیق کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو تکلیف پہنچائیں، اور بجائے یہ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہو رہا ہو، یہ اللہ اور اس کے رسول کی نفرت کا اور ناراضگی کا سبب بن جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں سمجھ عطا فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔